ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جاوید جبار صاحب محور گفتگو ہیں۔ جی جبار صاحب، میرا آپ سے، ہم نے پاکستان کا ذکر کر دیا، پاک بھارت تعلقات کا، پاک امریکہ تعلقات کا ذکر کر دیا، آپ ذرا پاکستان کے بارے میں بات کر لیں۔ جی یہ بتائیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مینی تھنگز آر ان میس ان پاکستان دیز ڈیز۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے، ڈو وی ہیو اے کرائسس آف لیڈرشپ اور گورننس؟ یہ دونوں کرائسس ہیں، لیکن اس سے بڑا ایک اور کرائسس ہے، وہ ہے عوام کی جانب سے غیر دلچسپی، مؤثر غیر دلچسپی سیاسی شعبے میں۔ گفتگو کے اعتبار، احساس کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پاکستانی قوم سیاست میں اتنی دلچسپی لیتی ہے اور میڈیا میں ہر قسم کا ٹاک شو ہوتا ہے، لیکن جو پریکٹیکل ایکشن چاہیے، سیاسی جماعتوں کا ممبر بننا، ووٹ ڈالنا، نہ صرف ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے کے بعد آئندہ 5 سال جب نیکسٹ ووٹ کا ٹائم آتا ہے، اس وقت روزمرہ طور پر یا ہر ہفتے یا ہر مہینے سیاسی سرگرمیوں میں ایک تعمیری انداز میں حصہ لینا، اس میں ہم بہت کمزور ہیں۔ اور اس میں مجھے ایک بہت مناسب ایک ٹائٹل یاد آتا ہے کتاب کا، اس کا ہے ڈیموکریسی از ناٹ اے اسپیکٹیٹر اسپورٹ، کہ آپ بیٹھ کر تماشا دیکھیں ڈیموکریسی ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ ڈیموکریسی ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کو خود کودنا پڑتا ہے، ہر شہری کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے کہ اس جمہوریت کو مؤثر بنانا، کامیاب بنانا، یہ میری ذمہ داری ہے، لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیڈر بے شک ضروری ہوتے ہیں، لیکن لیڈر میرے حکم کے مطابق کرے گا، اپنی مرضی مجھ پہ نہیں سونپے گا یا مسلط کرے گا۔ حالانکہ اصل لیڈر ہوتا ہے کہ جب غیر مقبولیت کا بھی کوئی ایشو آئے تو وہ اتنی ہمت کرے کہ وہ عوام کو راستہ دکھائے اور کہے بھائی بے شک یہ بہت آپ کو کڑوا لگ رہا ہے، لیکن یہ کڑوی گولی کھا لیں کیونکہ مستقبل میں۔ چلیے، آپ نے عوام کی بات کی، اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ جس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو آپ نے عوامی حقوق کے لیے ایک باقاعدہ ریفرنس کے لیے خود پیش ہوئے آپ سپریم کورٹ میں، اور اپنے جو ایک ایشو تھا اس کو منوایا، اور آپ کے جو اگینسٹ تھے، حالانکہ عبدالحفیظ پیرزادہ جیسے سینئر وزیر تھے۔ یہ بتائیے کہ یہ ایک تو پیمرا کا آپ نے قوانین جو بنایا اس کے ڈرافٹ بنایا تھا، لیکن اس سپریم کورٹ میں جو آپ رائٹ لے گئے ہیومن رائٹس کے لیے، آپ نے جنگ لڑی، وہ سب کیا، ذرا اس کے بارے میں؟ نہیں، بس اس میں دیکھیے مجھے بہت صدمہ ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دوسرے حکومت میں یہ ہوا، اور مجھے خاص طور پر صدمہ ہوا کیونکہ میں ان کی پہلی حکومت میں شامل تھا۔ مجھے توقع یہ نہیں تھی کہ ان کے دوسری حکومت میں اتنی غلط یہ فیصلہ ہوگا، جس کے تحت من مانی بنیاد پر بغیر پبلک کو آگاہ کیے، بغیر کسی اور کو موقع دیے، انہوں نے صرف ایک پارٹی کو اجارہ داری کا الاٹمنٹ کر دیا کہ آپ ہی چلائیں گے ملک کا پہلا نجی شعبے کا ٹی وی چینل، اور آپ ہی چلائیں گے ملک کا پہلا پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ اجارہ داری رہے گی۔ تو میں حیرت ہوئی مجھے کہ یہ کس بنیاد پر قوم کی یہ دولت ہوتی ہے، مواصلاتی جو طریقہ کار ہوتا ہے، رابطہ، ایئر ویوز جیسے معدنیات ہوتی ہیں، وہ پورے ملک کی دولت ہوتی ہیں، کسی ایک شخص کی نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی نہیں۔ اس بنیاد پر میں سپریم کورٹ میں حاضر ہوا، اور کیونکہ میں کسی لائر کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اتنے ٹاپ لائر کو، تو میں نے خود یہ جرت کی اور اجازت لی، سپریم کورٹ نے مجھے اجازت دی کہ آپ خود اپنے دلائل پیش کریں، اور انہوں نے بڑے تفصیل سے سنا، اور انہوں نے کہا، فرمایا کہ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں اور اسے ہم ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اس کے پھر 3 ہیئرنگز ہوئے، اور پھر اچانک نومبر میں جب وہ حکومت ڈسمس ہو گئی تو نگران حکومت میں مجھے غلطی سے وزیر بنا دیا گیا۔ حالانکہ میں وزیر تھا پیٹرولیم کا، لیکن وزیر اعظم ملک معراج خالد جو بہت زبردست وزیر اعظم تھے، بہت شریف انسان تھے، با کردار، وہ اور صدر فاروق لغاری نے کہا آپ اس کا قانون تیار کریں جس کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت پھر پہلی بار ایمرا لا تیار کیا، اس امید میں کہ دوسری منتخب حکومت جو آئے گی ہمارے بعد وہ اس پر عمل کرے گی۔ لیکن سانحہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کی جو دوسری حکومت آئی، انہوں نے اس
قانون کو رد کیا، ضائع کر دیا، اور پھر ہمیں انتظار کرنا پڑا جنرل مشرف کا، غیر منتخب فوجی آمر کے ہاتھوں پھر ہم نے اس قانون کو ریوائیو کیا، اس سے کابینہ کی منظوری لی، اور فائنلی وہ پیمرا لا کے تحت اب ہر کسی مناسب جائز شہری کو حق ہے کہ وہ اپلائی کرے اور وہ اپنا ٹی وی چینل چلائے یا ایف ایم چلیے ریڈیو۔ جی میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا ابھی آپ نے ذکر کیا جی کہ پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی فرام دا پیپل آف دیئر لیڈرز از لیکنگ، جو لوگوں کا جو انوالومنٹ ہے گورننس میں وہ زیادہ کم ہے، بہت کم ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں۔ جی ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کی اکثریت اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے تانے بانے ملتے ہیں، ان کے انفلوئنس سے وہ باہر نہیں آ پاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایلیٹسٹ لیڈرشپ کا ایک کیڈر آ گیا ہے، اور یہ ایک تاثر ہے، آئی مے بی رانگ، لیکن یہ ایک عام نظر آ رہا ہے کہ چند گنے چنے لوگ ہیں جن کے درمیان قیادت کی بندر بانٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیچے کا طبقہ ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اور نتیجہ یہ ہو گیا کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ جو آپ نے جو تازہ ہوا کا جو جھونکا آنا بھی تھا وہ روشندانی آپ نے بند کی، کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں۔ ہاؤ کین وی گیٹ نیو لیڈرز؟ لیکن جہانگیر صاحب اس میں سماج میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، دیہات سے شہروں کی طرف لوگوں کی آبادی منتقل ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیکل چینجز تبدیلیوں کی وجہ سے ایک نئی اویئرنس اجاگر ہو رہی ہے، اور امپلائمنٹ پیٹرن سروسز سیکٹر میں زیادہ ملازمت ہو رہی ہے، ایک مڈل کلاس ابھر رہی ہے، لہذا جو روایتی طاقت رکھنے والی طبقات میں کمزوری آ رہی ہے، اور اس کا اظہار میں بتاؤں شہروں میں مثلا کراچی میں، حیدرآباد میں، دیگر سندھ کے شہروں میں ایم کیو ایم ابھری ہے۔ اب ایم کیو ایم کی سیاست سے آپ بے شک اختلاف کریں، میں بھی کرتا ہوں بعض دفعہ، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک جینوئنلی مڈل کلاس اور لو انکم گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ کہ فیوڈل کلاس۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی بھی ایک نوجوان نئے ابھرتے ہوئے نسل، اور اس میں بزرگ لوگ بھی شامل ہیں، جسٹس وجیہ الدین احمد شامل ہیں اس میں، وہ ایسے شہری جو توقع کرتے ہیں کہ کچھ قدروں کی حفاظت کی جائے اور ان کو اجاگر کی جائے۔ تو تبدیلی آ رہی ہے سیاسی پروسیس میں، اور یہ جاری رہے گا آئندہ 10 15 20 سال میں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپوزیشن بدلے گا، اور بھی کچھ پارٹیز ابھر رہی ہیں، اور اب یہ شہریوں پر منحصر ہے کہ الیکشن جب آتا ہے تو 45% لوگ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، جبکہ ڈالنا چاہیے 80% 90%۔ اپنا ووٹ پہلے چیک تو کریں کہ اپنا نام ہے بھی یا نہیں ہے فہرست پر۔ آپ مینڈیٹری ووٹنگ کی بھی بہت زبردست حامی ہیں، اس کی وجہ بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس سے سب سے پہلے تو ذمہ داری کا آپ رشتہ پیدا کرتے ہیں شہری اور اپنے حکومت کے درمیان۔ اس وقت تو ایک اتنا خلا ہے، ہم ایسے شک اور اتنے بری نظر کے ساتھ ہم اپنی ہی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ جی حکومت پہ تو ہمیں اعتماد ہی ہم نہیں کرتے، ہم اگر پیسے دیں گے حکومت کو اچھا وہ ویسے بھی ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت لو ہوتی ہے، مطلب جو ووٹنگ پڑتی ہے ہمارے یہاں اس کی پرسنٹیج بہت لو ہوتی ہے، اور وہ پورے 100% لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سو اٹ از الیکٹڈ بٹ ناٹ نیسیسریلی ریپرزینٹیٹیو۔ ناٹ ریپرزینٹیٹیو، یہی میرا موقف ہے کہ اس کو نمائندہ حیثیت دی جائے، اور اجتماعی طور پر ایک ہمیں ذمہ داری کا احساس ہو کہ جو ہو رہا ہے ملک میں وہ ہمارے فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ نہیں ہے، وہ رشتہ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر نہیں ہے، تو وہ ایک طریقہ ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ مثلا آپ یہ بھی لازم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حلقے میں جب تک کہ ایک امیدوار کو 51% ووٹ نہ ملے میجورٹی، وہ نہیں جیتے گا۔ تو ایک دفعہ نہیں تو آپ دوسری دفعہ الیکشن اچھا بولیویا جیسے ملک میں یہ ہے کہ اگر جو ووٹ نہ ڈالے اس کو 3 مہینے تک تنخواہ نہیں ملتی، اگر یہ ہمارے یہاں کرتے ہیں تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ 200% ووٹنگ پڑے گی۔ نہیں، وہ بالکل نجی شعبے میں بھی اور حکومتی شعبے میں بھی، یا کوئی ایسی سزا ہو، پینلٹی ہو، مناسب ہو، لیکن ایک علامتی طور پر اشارہ چلا جائے، اور تعلیمی اداروں میں بھی بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے
کہ جمہوریت کا مطلب ہے خود کو ذمہ دار بنانا، تو ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اور نظام میں، لیکن آپ نے کہا ذمہ دار بنانا اور ان کو یہ سبق، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہماری قوم جو فیوڈل لارڈس کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، یہ کیسے اس کو؟ میں نے عرض کیا نا کہ چنگل سے نکل رہی ہے، کافی حد تک آزاد ہو رہی ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں، اور یہ بہت دلچسپ مجھے لگتا ہے پاکستان میں جو ایک چہل پہل، ایک کشمکش، اور اس وقت جو لوگوں کا غصہ اظہار ہوتا ہے، بعض دفعہ اتنے تنگ آ جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے یا کسی چیز سے، غلط کرتے ہیں کہ جا کے کسی پر حملہ کریں۔ تشدد کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک علامت ہے بے چینی کی، بد انتظامی کی۔ بے چینی کی آپ نے بات کی جاوید صاحب، جی، پاکستان میں پوری دنیا واقف ہے کہ اتنا ہم لوگ ملیٹنسی کا شکار ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں جو قبائلی علاقے ہیں وہ تقریباً کافی علاقے ان کے نرسریز بن گئے ہیں جہاں سے ایکسٹریمسٹ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ابھی پلینز میں آ گئے، یعنی پنجاب کی پلینز تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ ملیٹنسی کو روکنے کا کیا واحد طریقہ صرف ملٹری ہی ہے؟ یعنی یو ہیو ٹو ڈپلوائے ملٹری اینڈ لانچ این آپریشن، یا کچھ اور بھی طریقہ جیسے روکا جا سکتے اسے؟ بالکل، سب سے پہلا تو طریقہ ہے تعلیم اور تربیت، اور وہ قدروں کو ایک ادارتی اور ایک تنظیمی شکل دینا جو ہر گھر میں پاکستان کی عوام کی بھاری اکثریت ایک تنگ نظر عوام نہیں ہے، وہ ایک بہت بالغ اور بڑے وسیع پیمانے پر وہ سوچتی ہے اور ہر دین کا احترام کرتی ہے۔ ایک صوفیانہ مزاج ہے ہمارے عوام میں، اس کو بگاڑ کر ایک خاص اقلیت قسم کی ایک حصہ ہے ہمارے آبادی کا جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اصل اسلام کا ٹھیکیدار ہے، اور ان ٹھیکیداروں کو ہم نے بہت زیادہ کھلی چھٹی دی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ یہ تنگ نظری قسم کی جو ایکسٹریمزم ہے یہ صرف ان علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گی جس کو ہم قبائلی علاقے کہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کرنا، وہاں پر بہت روشن خیال لوگ بھی ملتے ہیں، پلینس میں بھی ہاں، وہاں پر ہمارا پورا نظام اتنا ہم نے بگاڑا، اور پھر یہ جو ہیٹ میٹیریل چھپ کے جو عام بانٹا جاتا ہے مساجد کے باہر یا گلیوں میں یا دکانوں پر، اس پر بھی پابندی کی ضرورت ہے، اور ایک قدر جو ہے نا جمہوری قدریں، دوسرے شخص کا احترام۔ لیکن یہ جو ہمارے الیکٹڈ ہوتے ہیں ڈیموکریٹیکلی، ان کی بڑی پاور ہوتی ہے، لیکن یہ ریلیجس لیڈر سے خائف کیوں رہتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی، مجھے خود اس پر بڑی مایوسی ہے کہ اتنی جلدی خائف ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ محدود ہے؟ جی بالکل، اسٹیٹ نے کبھی اپنے اتھارٹی کو، اپنے پاور کو صحیح طریقے سے انفورس نہیں کیا، ہر دفعہ ایک قدم پیچھے ہٹتے گئے، اور اس وجہ سے یہ روٹنس ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اب ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور اس میں لیکن آپ کو جاوید صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سوشل سیکٹر میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے آپ کا، اور آپ نے اسپیشلی ایجوکیشن میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ صرف سوات ویلی بلکہ مالاکنڈ ڈویژن میں اور تقریباً کوئی 300-400 سے زائد سکول جو ہیں وہ اڑا دیے گئے، شدت پسندوں نے وہ اڑا دیے، اور اس کے بعد جو ان کے بچوں کے والدین ہیں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں، اور مدرسے میں ان بچوں کو ڈپینڈنگ آن ہو از رننگ دا مدرسہ ان کو انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے، اینڈ آل کائنڈز آف اسٹوڈنٹس آر کمنگ آؤٹ۔ اس کو روکنے کے لیے کیا ہمارا سوشل سیکٹر کچھ کر رہا ہے پاکستان میں؟ جی، مجھے اس پر بہت خوشی ہے اور فخر ہے کہ سوشل سیکٹر میں غیر حکومتی تنظیمیں، اور بعض جگہوں پر حکومت کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ بعض جگہ حکومت بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک تصور ہے جس کے ذریعے آپ حکومتی سکولز کی ذمہ داری غیر حکومتی تنظیمیں سنبھالتی ہیں، چاہے وہ تجارتی تنظیمیں ہوں یا سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہوں۔ تو کئی ایسے ہزاروں کی تعداد میں سکولز اس وقت بن رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں جہاں پر صحیح قسم کی دینی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں تنگ نظری کو مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے، اور انسانیت کے اصولوں کو اور قدروں کو اجاگر کیا جاتا ہے، جس سے کوئی شخص کم مسلمان نہیں ہو جاتا بلکہ اور بلند اس مسلمان بنتا ہے، کیونکہ اصل مسلمان کی پہچان میری ناچیز رائے میں یہ ہے
کہ کس حد تک آپ ایک غیر مسلمان کی عزت کرتے ہو اور اس کا تحفظ کے یہ ضامن ہے آپ کا صحیح مسلمان ہونا، نہ کہ دوسرے کو بار بار کافر کہنا، دوسرے کو اگر کوئی سنی ہے تو شیعہ کو برا کہنا یا دیوبندی ہے تو بریلوی کو برا کہنا۔ یہ مکمل طور پر یہ سوچ ختم کر فرق اور فرقہ واریت کی اور انسانیت جو اسلام کی اصل روح ہے اس کو فروغ دینا۔ آپ نے بھی بات کی اسلامی فرقہ واریت کے بارے میں۔ ہمارے یہاں اس وقت 53 تنظیمیں ایسی ہیں پاکستان میں جو کالعدم قرار دی جا چکی ہیں مذہبی طور پر۔ آپ یہ بتائیے کہ جب یہ مذہبی تنظیمیں کالعدم قرار دے دی گئی لیکن ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ ایبسلیوٹلی، جیسی اس کی طرف آپ ہی نے اشارہ کیا تھا، ایروژن آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ آپ ایک اگر ریاست ہیں، آپ کے پاس وہ اختیارات ہیں، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کا آپ پریکٹس نہ انکریج کریں، ٹالریٹ کریں، تو یہ تو فیلئر ہوا اسٹیٹ کا اور حکومت وقت کا، اور اس پر پابند ان کو رہنا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ عدلیہ سینئر لیول پر اب احتساب کے لیے حکومت کے افسران کو، سیاسی لیڈروں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے آ کر اپنی صفائی پیش کریں یا بتائیں کیوں ان سے یہ کام نہیں ہوا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو میڈیا کے ذریعے اور عوام کی، میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اس میں، لوگوں کو اجاگر کرنا اور ان کو شعور دلانا اور انہیں کانشیس بنانا کہ کہاں کہاں پر یہ حقوق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، تو میں تو پوری امید ہوں۔ پاکستان میں جو اس وقت جو صورتحال ہے، جس قسم کی ہمارے یہاں گورننس ہے، جس سے عام پاکستانی کافی نالاں ہیں، میرے 2 سوال ہیں اس میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں گے، نمبر 1، اور نمبر 2، جو پاکستان کی جو گورننس کی جو کوالٹی ہے وہ کیا نئے الیکشن کے ذریعے ٹھیک ہوگی یا کوئی مین ڈیپ پولیٹیکل ریفارمز کے ذریعے، اور اگر ہوگی تو کون لائے گا وہ ریفارمز؟ نئے الیکشن سے مکمل طور پر مسائل کا حل نہیں مل سکتا۔ وہ مکمل مسائل کے حل کا ایک حصہ ضرور ہے، ایک حصہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی شعبوں میں، کئی ستون پر، کئی لیولز پر کئی اصلاحات کی ضرورت ہے، گورننس میں، کرپشن میں، ایجوکیشن میں، ایڈمنسٹریشن میں، اسٹیٹ کے رول میں، پرائیویٹائزیشن میں، بلا بلا بلا، کئی وہ ساتھ ساتھ ان کو کرنا پڑے گا۔ تو کیا میں پر امید ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے ہو سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک سنہرا موقع ہوتا ہے، عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ کس قسم کا وہ نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جمہوریت میں اعتماد نہیں کھونا چاہیے، محض اس لیے کہ صرف ایک حکومت یا 2 حکومتوں سے ہم بیزار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے نظام کو تبدیل کریں۔ اس میں اصلاحات کی البتہ ضرورت ہے، جیسے ہم نے کہا چاہے وہ لازم ووٹنگ ہو یا 51% ووٹ آپ لازم کر دیں ٹو گین ریپرزنٹیشن، اور پھر کئی چیکس اینڈ بیلنسز۔ یہ اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے اور 5 سال کے بعد جب دوسرا الیکشن ہوتا ہے اس کے درمیان جو منتخب حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ بھائی مجھے تو اب ایک بلینک چیک مل گیا ہے اور میں جو مرضی میں آیا میں کروں، آئین کو تبدیل کر دوں، فلانا یہ کر دوں، یہ جبکہ یہ بلینک چیک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اب نئے قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز کو ایجاد کرنا ہے جو بے شک ماضی میں نہ ہوئے ہوں، بے شک اس وقت کسی اور ملک میں بھی نہ ہو۔ ہم اپنے نظام کے بالخصوص ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نئے چیکس اینڈ بیلنسز کو ایجاد کرنا پڑے گا۔ جاوید زبار صاحب، ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے حالیہ، اور اس میں پاکستان میں کرپشن کا جو 64% ذمہ دار ہے پولیس کے محکمے کو قرار دیا ہے، اور اس میں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ 9% انہوں نے کرپشن پاکستان میں عدلیہ میں بھی ہے۔ تو لوگ اس وقت جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان سے کرپشن مٹ جائے، لیکن اس میں جب خود موجود ہے 9% بہت ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری موجودہ عدلیہ جو ہے وہ ان مسائل پر قابو پا سکے گی اور کرپشن ختم کرنے کا نظام رائج کر سکے گی؟ دیکھیے، اگر ہم اس اصول میں یقین رکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بگن ایٹ دا ٹاپ ایز اے ایگزامپل سیٹنگ، کہ جب تک آپ اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر صحیح قدروں کا اظہار نہیں کریں گے اس کا ایک منفی اثر ہر لیول پر پایا جائے گا۔
ایک یہ تھیوری ہے. دوسری تھیوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک عوام میں خود ایمانداری موجود نہ ہو تو وہ ایمانداری اوپر تک کہاں پہنچے گی. تو دونوں تھیوریز ویلڈ ہیں. اس میں عوام اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھ سکتی. عوام میں بھی کئی بری عادتیں اس وقت پھیل چکی ہیں، پبلک بیہیویئر میں، ہائیجین میں، کلینلینس میں، ایٹیکیٹ میں، مینرز میں. یہاں پر سماج میں عوام کو خود اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری سپیریئر جوڈیشری اس وقت جو اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے، اور ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں مجھے کوئی شکر ہے کرپشن نہیں نظر آتا، وہاں بہت باکردار ہمارے جسٹسز بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو ان کا مثال آئی تھنک ول ہیو اے ٹریمینڈس امپیکٹ آن دا لوور جوڈیشری. اور وہ جو 9% ہے، اللہ کرے کہ وہ 5%، 4%، 3% کم ہوتا جائے، کمپلیٹلی ایلیمنیٹ شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن ضرور کنٹین کر سکیں گے اور ریڈیوس کر سکیں گے. یہ تو 2-3 سیکٹرز جن کا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان میں ڈیفینیٹلی امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے، عوام زیادہ متحرک ہوں اور اپنے لیڈرز کو زیادہ اکاؤنٹیبل رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں جو ملٹری کا جو انفلوئنس ہے پاکستانی پالیٹکس پر، ڈو یو تھنک دیٹ ان دی پریزنس آف دیٹ انفلوئنس تھنگس کین بی ریئلی فکسڈ؟ جی، ماضی میں ضرور فوج کا ایک بھاری ایک حصہ رہا ہے، کردار رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3 سے 4 سال میں ایک تبدیلی صاف طور پر نظر آ رہی ہے. نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی کے آنے کے بعد مجھے کوئی ایسے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کا رول ایٹ لیسٹ 3 صوبوں میں تو نہیں نظر آیا، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا. بلوچستان میں البتہ کچھ حصوں میں یہ شکایات پائی جاتی ہیں. اب ہو سکتا ہے فوج یہ اس کو جسٹیفائی کرے کہ جی بلوچستان میں ہمارے پاس ثبوت ہے کہ انڈیا کی را ایجنسی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ سیاسی کشمکش کو اور بڑھایا جائے، اسی لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں کوورٹ ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوگا. مکمل طور پر فوج کو اپنے آپ کو سیاسی پروسیس سے ہٹا دینا چاہیے. جاوید جبار صاحب، آپ کے ساتھ آج کی گفتگو بڑی مستحسن رہی، اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت دانشور جناب جاوید جبار صاحب موجود تھے. ہم نے مختلف سوالات کے ذریعے ان سے مختلف شعبوں کے حوالے سے سوالات بھی کیے. آپ اپنی رائے کا اظہار akb@expressnewsusa.tv پہ کر سکتے ہیں. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.